یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کو بیان فرماتے ہیں، ذکر فرماتے ہیں، شعب الایمان کے اندر موجود ہے 2498۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ، جو شخص ہر رات روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، جو 27ویں پارہ میں ہے، اذا وقعت الواقعہ، سورۃ الرحمن کے بعد اگلی سورت۔ تو جو شخص سورہ واقعہ کی ہر رات کو تلاوت کرتا ہے، رات کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کے بعد صبح یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے تک یہ رات کا وقت ہی ہے، تو کسی بھی وقت مغرب کے بعد وہ تلاوت کرے، عشاء کے بعد تلاوت کرے، رات 11 بجے کرے، 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے، جب بھی وہ کرے، فرمایا لم تصبہ فاقۃ ابدا، سرکار فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں ساری زندگی کبھی بھی اسے فاقہ نہیں پہنچے گا، فاقہ نہیں ہوگا، اسے کھانے کے لحاظ سے، رزق کے حوالے سے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یعنی اس کا رزق وسیع ہو جائے گا۔ اور اس حدیث کو سن کے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وقد امرت بناتی ان یقرأنها کل لیلہ، کہ میں نے جب سرکار سے سنا نا کہ حضور فرما رہے ہیں روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے والے بندے کو کبھی بھی فاقہ نہیں پہنچتا، اس گھر میں کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹیوں کو روزانہ یہ حکم دیا کہ تم پڑھا کرو سورہ واقعہ کو، اس کی تلاوت کیا کرو، اس کی اتنی برکت ہے۔ اور پھر حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا ایک مقام پر، اور اس کو امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور جلد 14 صفحہ 173 پہ ذکر کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا سورۃ الواقعہ کیا ہے؟ فرمایا سورۃ الواقعہ سورۃ الغنا، فرمایا سورہ واقعہ دولت والی صورت ہے۔ کس والی صورت ہے؟ دولت والی، یعنی مال و زر والی، انسان کو صاحب ثروت بنا دینے والی۔ کون سی صورت؟ سورۃ الواقعہ، یہ حضور کا فرمان ہے، سورۃ الواقعہ سورۃ الغنا، فرمایا یہ سورۃ الغنا ہے، امیری والی، بندے کو امیر کر دینے والی صورت ہے کہ روزانہ اس کو بندہ پڑھے۔ اور ساتھ سرکار نے فرمایا لہٰذا چونکہ یہ دولت والی صورت ہے، بندے کو دولت مند بنا دیتی ہے، اہل ثروت میں سے بنا دیتی ہے، فقرؤوہا، فرمایا لہٰذا پھر اس صورت کی تلاوت کیا کرو، وعلموہا اولادکم، اور اس صورت کو آگے اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ یہ صورت، اور انہیں بھی کہو کہ یہ یاد بھی کریں، یا یاد نہ ہو تو کم از کم اوپر سے دیکھ کر ناظرہ پڑھنی آتی ہو کہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کھول کے اس صورت کی تلاوت کر لیا کریں، کہ اس کی برکت سے گھر سے فاقہ دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ صورت اپنی عورتوں کو سکھایا کرو، علموا نساءکم، سورہ واقعہ اپنی عورتوں کو سکھایا کرو، کیونکہ یہ صورت کون سی ہے؟ سورۃ الغنا، یہ بندے کو امیر کر دینے والی صورت ہے۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کی زوجہ محترمہ حبیبہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ، آپ کا بیان ہے کہ آپ عورتوں سے کہا کرتی تھیں، چونکہ آپ زوجہ محترمہ ہیں تو آپ سے عورتیں ملا کرتی تھیں اور مسائل پوچھا کرتی تھیں، تو جب آپ کے پاس آتی تو سرکار حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھیں کہ لا تعجز احداکن ان تقرأ سورۃ الواقعہ، فرمایا تم عورتوں کو کبھی بھی سورہ واقعہ پڑھنے سے تھکنا نہیں چاہیے، سورہ واقعہ پڑھ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس کافی پڑھ لی ہے اب ہم تھک گئی ہیں، فرمایا سورہ واقعہ تو جتنی پڑھی جا سکے اتنی پڑھو۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عورتوں سے فرما رہی ہیں، اور اس کے ساتھ جو سرکار نے فرمایا کہ علموا نساءکم، کہ اپنی عورتوں سے کہا کرو سورہ واقعہ پڑھا کریں، کہ وہ عموماً گھر میں موجود ہوتی ہیں، کہ وقت ہوتا ہے ان کے پاس پڑھنے کا تو وہ پڑھ سکتی ہیں بآسانی، تو اس لیے اس صورت کو پڑھنے کی بڑی خاص ترغیب دی گئی ہے۔ اور خاص طور پر اس صورت کو جو پڑھنے کا ٹائم حدیث پاک میں مذکور ہے وہ مغرب کے بعد کا ہے، عشاء کے بعد کا ہے، کہ رات کے وقت مغرب کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے تک جب بھی یہ صورت پڑھ لی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت عطا فرما دیتا ہے، اور اس گھرانے کو اہل ثروت میں شمار فرما دیتا ہے، اور اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آتا۔ تو یہ سورہ واقعہ یعنی قرآن پاک، ویسے تو قرآن کی یہ شان ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ پھر سورتوں کی کچھ خصوصیات ہیں کہ جن کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جن میں سے ایک سورہ واقعہ ہے۔